بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سب سے پہلے ہمارے جو عوامی نیشنل پارٹی کے ہوسٹ ہیں آپ سب کا شکر گزار ہوں. احمد بھائی کا شکر گزار ہے کہ مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں اب زندگی میں پہلی بار باچا کا خان مرکز پہ خود آیا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، ہمارا ایک تاریخ ہے جس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا، اور نسل در نسل اپنے نظریہ کے مطابق، اپنے منشور کے مطابق ایک بہتر پاکستان کے لیے جد و جہد کرتے آ رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن نے اپنے جان کی قربانی تک دی ہے اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، ایک ایسا نظام جو مساوات پہ مبنی ہو. اور جب ہم نے الگ سیاست کیا تو پاکستان کے عوام نے اس کے اثرات دیکھے، اور جب ہم نے مل کے سیاست کیا تو پاکستان کے عوام گواہ ہیں کہ ہم نے کس قسم کے تاریخی کامیابیاں حاصل کی. ہم نے جو 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا 18ویں ترمیم کی صورت میں، ہم نے پختونخوا کو شناخت دیا. مجھے یہ اعزاز ہے کہ میرے والد صدر آصف علی زرداری اس ملک کا پہلا صدر ہے جو یونائٹڈ نیشنز میں کھڑا ہو کر پختونخوا کا نام لیا. صدر ہوتے ہوئے نیشنل اسمبلی میں جب اس نے اپنا پہلا تقریر کیا تو NWFP نہیں پختونخوا کہا، اور مل کے ہم نے پختونخوا کا نام دیا، شناخت دیا. ہمارے دونوں جماعتوں نے مسلسل جد و جہد کی کہ ڈیولوشن آف پاورز ہو، اپنے وسائل کی مالکی ہو. ہم نے جب NFC ایوارڈ کا تاریخ رقم کیا، سارے صوبے کو نہ صرف ان کے حقوق دیے مگر یہ وعدہ تھا کہ آنے والے ہر NFC ایوارڈ میں صوبے کو زیادہ سپیس دیا جائے گا. اور ہمارا یہ تاریخی کامیابیاں ہیں جس سے کوئی نہیں انکار کر سکتے ہیں، اور صرف اس لیے ممکن تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے یہ کامیابیاں حاصل کی. جب یہ وطن مشکل میں تھا، یہ دھرتی مشکل میں تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ چل رہا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن، عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن نے صف اول کا کردار ادا کیا. جب باقی سب بڑے جماعتیں کے بڑے لیڈرز ڈرتے تھے کہ وہ ان دہشت گرد، ان انتہا پسند کے خلاف بول نہیں سکتے تھے، تو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی نچلی سطح کے کارکن سے لے کے ان کے قیادت تک ان دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ان کو للکارا، جان کی پرواہ نہیں کیا، شہادتیں تک کی، مگر اپنے وطن پہ، اپنا نظریہ پہ سودا کبھی نہیں کیا. میں احمد بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، وہ مجھے بہت صحیح ایڈوائس دیتا رہتا ہے. ہم مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، میں ہمیشہ اس کا انپٹ لیتا ہوں، اور جو ماضی میں ہمارا PDM کا ایکسپیرینس رہا اس میں بھی بہت سے ایڈوائس دیتا رہا. پرائیویٹلی میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ احمد کا جو ایڈوائس تھا وہ ہمیشہ اچھا نکلا اور سچا نکلا. اب جب ہم ملک اس مشکل میں ہیں، معاشی بحران کا سامنا ہے، ہمارا جمہوریت کو، ہمارے انسانی حقوق کو خطرہ ہے، اسی 1973 کی ترمیم اور 18ویں ترمیم خطرہ میں ہے. وہی ڈیولوشن کی جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی تھی، کوشش جاری ہے ان کو ریورس کرنے کے لیے. تو ضرورت پڑا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسے نظریاتی پارٹیز کو
مل کے محنت کرنے کے لیے, مل کے جدوجہد کرنے کے لیے. اور میں آئی ایم ویری پراؤڈ اینڈ ہمبل کہ جو سب سے پہلا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ہمیں یہ چیلنج دیا کہ ہم نے یہ مارچ کے لیے نکلنے ہیں, حکومت کے خلاف مہم چلانا ہے, عدم اعتماد کے حق میں مہم چلانا ہے, تو سب سے پہلے فون کال ایمل ولی بھائی کا تھا, جس نے کہا کہ ہمارے ساتھ دے گا. اور میں اس کے شکر گزار ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی نے ہر مشکل میں ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور اب جب ہم سلیکٹڈ حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ جد و جہد ہوگا یہ کامیاب ہوگا اور ہم اس سلیکٹڈ ناجائز نالائق نااہل وزیر اعظم سے حساب لیں گے. ایک بار پھر میں ہمارے ہوسٹ کے میں بہت شکر گزار ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ باچا خان مرکز سے آج ہم یہ جوائنٹ پریس کانفرنس ہولڈ کر رہے ہیں. تھینک یو. سوال میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کا بیانیہ جاری ہوا ہے کہ پشاور میں ایک شخص بیٹھ کے مطلب وہ کالے کر رہا ہے اور اراکین پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ عدم اعتماد میں آپ حصہ نہ لیں, تو آپ کی پارٹی کا کیا حال ہے؟ آپ لوگوں کو بھی اس طرح کے کالز آئے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ایک ٹرانسفر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, تو کیا سیاسی جماعتوں کو اس لڑائی کو کندھا دینا چاہیے؟ میں آنسر کروں. جو آپ کا جہاں تک فون کالز کی سوال ہے, میرا جماعت میں یا ایسی کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں پہنچا ہے جو یہ انڈیکیٹ کرے کہ کسی ادارہ کا کوئی جانبدار رول ہو رہا ہے. اور ابھی تک نہ میرا لانگ مارچ کی تیاری میں نہ ہمارا جو عدم اعتماد کا سلسلہ ہے, تو کچھ لوگ ابھی اس پہ کوشش میں کر رہے ہیں. ہم 3 سال سے اس میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں. اگر کسی جماعت کا کوئی شکایت ہے تو میں جب ملتا ہوں ان سے, نیکسٹ ٹائم جب میں انٹریکٹ کرتا ہوں, میں ضرور پوچھوں گا کہ کس قسم کا انٹرفیئرنس ہے, کس لیول پہ انٹرفیئرنس ہے. اور اگر انٹرفیئرنس ہے, ہم سب یہ مانتے ہیں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہر ادارہ کو اپنا رول میں اپنا دائرہ میں کام کرنا چاہیے. جہاں آپ کا دوسرا سوال ہے یہ کسی اور کا لڑائی ہے, ہم اس میں کیوں کندھا دیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی اور کا لڑائی ہے. مجھے نہیں پتا کہ دوسروں کو کیا خیالات ہیں یا دوسروں کا کیا ایکسپیرینس ہے, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم جب بھی کسی اپنا پارٹی کے فنکشن میں جاتے ہیں یا کوئی پبلک فنکشن میں جاتے ہیں یا ایسے کوئی کسی طریقے سے کوئی عام آدمی سے کوئی انٹریکشن ہو, تو ان کا پہلا سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا رول کب کم کر رہے ہو سیاست میں. ان کا پہلے سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سا قانون آج پاس کیا یا میں نے پارلیمان میں کیا تقریر کی یا میں نے کیا پریس کانفرنس کی. ان کا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ کب ہمیں اس عذاب سے نجات دلا رہے ہو, آپ ہمیں کب, اور وہ عمران خان کا نام لے کے کہتے ہیں, اس سے نجات دلا رہے ہوں. اب اگر میں نے اپنے کارکن کو اپنے پبلک کو فیس کرنا ہے, میں مزید ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا. ہم نے اپنا الاسٹک لمٹ تک جانا ہے, ہم نے وہ ہر قدم اٹھانا ہے. اس حکومت کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا, اس کو چیلنج کرنے کے لیے, جو معاشی بحران پیدا ہوا, جس طریقے سے مہنگائی, بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پر ہے, کوئی نہیں مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی اور کا لڑائی ہے. یہ وہ عام آدمی کا لڑائی ہے جو اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا بل نہیں بھر سکتا, جو اپنے بزرگوں کا دوائی کا بل نہیں بھر سکتا, جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا, جو اپنے ہاسپٹلس کا بل نہیں ادا کر سکتا, بجلی گیس پیٹرول کا بل ادا نہیں کر سکتا, وہ کسان جس کا فصل کی قیمت نہیں مل رہا, وہ مزدور جس کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا ہے, وہ بہت ہی پریشان ہے, بیزار ہے. اب حکومت سے تو ناراض ہے ہی, مگر اگر اپوزیشن کچھ نہیں کرتی, اگر اپوزیشن آگے نہیں آتی تو ہم سے بھی ناراض ہوں گے.
ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج جمہوری طریقے ہیں، پارلیمان میں پارلیمانی آپشنز ہیں، وہ جمہوری ہتھیار ہوتے ہیں۔ ہم جمہوری طریقے کو اپنا کے غیر جمہوری حکومت کے خلاف سیاست کرتے ہیں۔ ہم نہ کسی ادارہ پہ حملہ کر سکتے ہیں، نہ کسی جوڈیشری پہ حملہ کر سکتے ہیں، نہ پی ٹی وی یا پارلیمنٹ پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ہم جمہوری جماعتیں ہیں، جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جمہوری مہم چلا رہے ہیں۔ ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنا پورا محنت دیں گے۔ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس حکومت کا بندوبست نہیں کرتے۔ بلاول صاحب، ملک میں جو حالات ہیں جب اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں، بلوچستان میں بڑے حملے ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کنٹینیوٹی کی بات آ جاتی ہے، لائک ایکسٹینشن کی بات آ جاتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کلیئر کٹ بتا دے کہ آرمی چیف کے اگر ایکسٹینشن کی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ دوسری بات، آپ نے کہا عوام مہنگائی کے ہاتھوں رول رہے ہیں، بے شک رول رہے ہیں، لیکن جتنا وہ عمران خان کی حکومت سے نالا ہے، اتنی ہی ساری اپوزیشن جماعتوں سے نالا ہے۔ آپ لوگوں سے گول نہیں ہو پا رہا۔ کیا جو ابھی آپ لوگ جس میدان میں نکلنے والے ہیں، آپ لوگ گول کر لیں گے یا عمران خان کی وکٹ اڑا دیں گے، یا دوبارہ بستر ایک اپنے علاقوں کو واپس؟ دیکھو، اگر میں آپ کی سوچ کے مطابق چلتا ہوں تو پھر اگر وکٹری 100% اگر جیت کا یقین نہ ہو تو ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جنگ جب چلتا ہے تو اس جنگ میں بیٹلز ہوتے ہیں، ایوری وار دیر بیٹلز، اور مختلف بیٹلز لڑتے رہتے جب تک جنگ جیتے یا ہارے۔ آپ ہر بیٹل کو جیت کے بھی جنگ ہار سکتے ہیں، ہر بیٹل میں ہار کے بھی جنگ جیت سکتے ہیں، اور جیت کے ہار سکتے ہیں۔ ہم نے اپنا محنت مسلسل کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہمیں چیلنج دیا گیا ہے اب تک ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ جب ہمیں کہا گیا کہ آپ کو بائی الیکشن سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے، تو عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے، ہم حکومت وقت کو کھلا میدان نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر ایک بائی الیکشن میں حکومت وقت کو شکست کھانا پڑا۔ جب کچھ لوگوں کا تجویز تھا کہ ہمیں سینٹ الیکشن کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم نے نہیں مانا، کھلا میدان نہیں چھوڑا، اور سینٹ الیکشن میں بھی حکومت وقت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے تو جو نیشنل اسمبلی میں کامیابی حاصل کی، آپ جیسے 100 رپورٹرز اور سیاستدان اس وقت مجھے یہی سوال پوچھتے تھے کہ آپ نے ہارنا ہے، بڑے بڑے طاقتیں اس میں انوالوڈ ہے، آپ کا 1% چانس بھی نہیں ہے کہ گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے سینیٹر بن جائے گا۔ اس وقت سارا طاقت موجود ہوتے ہوئے بھی شکر الحمدللہ ہم جیت کے ہیں۔ گیلانی صاحب کو ہم نے اس کانسٹیٹیوئنسی سے جتوایا جہاں سے وزیر اعظم کا ووٹ پڑتا ہے، اور اب ہمارے سامنے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف عدم اعتماد کے لیے مہم چلانا چاہ رہے ہیں۔ ان کا یہ جو تھوڑا بہت کا میجورٹی ہے، یہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے۔ ہم پورا محنت کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ جب ہم پورے ملک میں نکلیں گے اور سارے پارلیمنٹیرینز جو ان حکومت کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ان کے الائز ہو یا ناراض ممبرز ہو، ہم ان کے کانسٹیٹیوئنسی سے گزرے ہوں گے، ان کو وہاں سے چیلنج کر رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم اسلام آباد میں پہنچے، ہم اس پوزیشن میں ہو کہ ہم عدم اعتماد کے چیلنج لے آ سکے۔ عدم اعتماد پہ نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی پابندی ہے۔ اس پہ خوبصورتی یہ ہے
کہ ہم نے تو صرف ایک بار جیتنا ہے اور عمران گیا. خان نے بار بار جیتنا ہے، بار بار جیتنا ہے، بار بار جیتنا ہے رہنے کے لیے، اور ہر حملہ میں اس کا ہر ممبر کا قیمت کا پرائس میں اضافہ ہوگا. آج اگر 10 ناراض ممبرز ہیں تو پھر کل 20 ناراض ممبرز نکلیں گے. جیت جائیں تو زبردست فوراً ہمارا کامیابی، نہ جیتے تو ہم گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم واپس آ کے پھر سے حملہ کریں گے، ہم بار بار حملہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا. ہر حملے کے ساتھ ساتھ عوام کو نظر آئے گا کہ کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون واقعی ہی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگا، کوئی مداخلت نہیں ہوگا، کوئی کسی کا سائیڈ نہیں رہے گا. اور اگر سارے فورسز نیوٹرل ہے تو پھر کامیابی کا زیادہ چانسز ہے. جہاں تک اپوائنٹمنٹس کا سوال ہے وہ تو نہ میرا اختیار ہے اور نہ ہی میں اس وقت اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. راوت صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں آج کی بات تو پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا حیثیت تھی اور کس جماعت کی کیا حیثیت تھی، اور آپ لوگ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. جو آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، عدم اعتماد لے کے آنا تھا. 1-2 ممبرس کی طرف تھی. آپ لوگ مسلم لیگ نون پنجاب میں عدم اعتماد نہیں لے کے آنا چاہ رہے تھے، آپ لوگ یہاں پہ نہیں لے کے آنا چاہ رہے تھے. سینٹ کے الیکشن میں آپ لوگوں نے چیئرمین کے الیکشن دے کے آپ لوگوں نے بل پاس کرنے کے وقت پہ دیکھا کہ کوئی غیر حاضر ہوتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے. تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے. جو کچھ ہو رہے ہیں بس عوام کے ہم کو یہ دور جوڑنے کے وہ کوشش کی جا رہی ہے، باقی سارے ایک ہی پیج پر ہیں. باقی حکومت تو میرے خیال میں کہ ایک ہی دن گرانے کی وہ تھی. اور آج اس وقت جب آپ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں تو کیا عمران خان ہیرو نہیں بنے گا؟ 2 میجارٹی کے ساتھ اگلے ٹرم پہ نہیں آئے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سوالات سن کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب اپوزیشن کو بس گھر ہی بیٹھنا چاہیے اور یہ بس انتظار کرنا چاہیے کہ حکومت یہ خود بخود گر جائے. کوئی نہیں آتا ہے تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے. جو کچھ ہو رہے ہیں بس عوام کے آنکھوں میں دور جوڑنے کے وہ کوشش کی جا رہی ہے، باقی سارے ایک ہی پیج پر ہے. باقی حکومت تو میرے خیال میں کہ ایک ہی دن گرانے کی وہ تھی. اور آج اس وقت جب آپ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں تو کیا عمران خان ہیرو نہیں بنے گا؟ 2 میجارٹی کے ساتھ اگلے ٹرم پہ نہیں آئے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سوالات سن کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب اپوزیشن کو بس گھر ہی بیٹھنا چاہیے اور یہ بس انتظار کرنا چاہیے کہ حکومت یہ خود بخود گر جائے. اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ایمان یہ کہتا ہے کہ محنت کا پھل ضرور ملے گا. جہاں تک ماضی کی بات ہے آئی تھنک یور فیکٹس آر رانگ. کچھ جہاں تک میرا موقف ہے اور میاں افتخار صاحب ہمارے سارے میٹنگز میں بھی پی ڈی ایم کے ساتھ موجود تھے، میں شروع دن سے لے کے آج تک جو میرا موقف ہے، جو میرا پوزیشن ہے، جو میرا اسٹریٹجی ہے، اس میں کلیئرٹی ہے اور کنسسٹنسی ہے. میں ایک دن پیچھا نہیں ہٹا ہوں کہ ہمیں جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا چیلنجز لے کر آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ہم نے گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے جتوایا اور ہمارا ایک لانگ مارچ اس وقت بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اعلان ہو چکا تھا کہ اگر وہ مارچ ٹائم پہ اسلام آباد پہنچتا ہم اس وقت بھی ایک کامیاب عدم اعتماد ان مشکل صورتحال میں لے آ سکتے تھے. مختلف وجوہات ہے وہ اس وقت نہیں ہو سکتا. اب میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ جہاں تک اپوزیشن کی پوائنٹ آف ویو سے ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اب آگے جا کے یہ رہتا ہے کہ ہم نے حکومت کے الائز اور ناراض اراکین کو اسی پیج پہ لے کر آنا پڑے گا. ہم انشاءاللہ تعالی اپنا پورا محنت کریں گے
کہ ہم اس حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری سیاست ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. ہم نے ایک دن اس حکومت کو نہیں چھوڑا. اگر اس عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے تو وہ اس لیے کہ ہم سیاست اور مخالفت کر رہے ہیں. اگر عوام کو پتہ ہے کہ یہ PTIMF ڈیل ہے, پاکستان کی معیشت کو سودا کیا گیا ہے, وہ اس لیے کہ ہم اس کا مخالفت کر رہے ہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ عوام کا ایکسپیکٹیشنز ہے اپوزیشن سے, اور اپوزیشن کو ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کام کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہمارا محنت جاری ہے اور جاری رہے گا. مگر ہمیں یہ کبھی نہیں سوچ رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف جب بات پکی ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ اب پری اسکرپٹڈ کچھ ہونے والا ہے تو اب ہمیں کام کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی ہر موقف پہ, ہر فورم پہ اس حکومت کو چیلنج کرتے آ رہی ہے, اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم کامیابی ہوں گے. جی گلزار. ہم obviously سارے پارٹیز کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. میرا جو موقف ہوگا اس میں کہ مسلم لیگ نون کا پارلیمان میں میجورٹی ہے, اکثریت ہے, اور ان کا حق ہوگا کہ وہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے جب انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کامیاب ہو, عدم اعتماد لے کر آتے ہیں. اور ہمارا سب کا سوچ یہ ہے کہ ہمیں لمیٹڈ مینڈیٹ چاہیے کہ ہم جو الیکٹورل ریفارمز ہو وہ ہم سب مل کے پاس کروا دیں تاکہ ماضی کا الیکشن کا رپیٹ نہ ہو, اور فوراً فری اینڈ فیئر الیکشنز بلایا جائے تاکہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک نیا پارلیمان آ سکے جو موجودہ صورتحال کا مقابلہ کر سکے. جس طرح مسلم لیگ والے دعویٰ کریں کہ PTI کے تقریباً 22 ارکان رابطے میں ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی PTI کے کچھ ارکان رابطے میں ہیں, اور جمہوری ترین کے ساتھ آپ کی جو خفیہ ملاقات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس پہ بھی ذرا بات کریں. احمد صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا سر کہ ایک دفعہ پھر طالبان ڈیل ایشو اس میں بحث آیا ہے. وفاقی وزیر عبد الوسائل کو ان کا کہنا ہے کہ یہ طالبان ڈیل جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے, اور اس کو کابینہ کے اجلاس میں اس کی تجویز منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. اس پہ ذرا. میں بہت خوش ہوں ٹیلی ویژن پہ سن کے کہ باقی اپوزیشن جماعتیں بھی ناراض اراکین سے رابطہ کر رہے ہیں, الائیڈ پارٹی سے رابطے کر رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس لیے ہم نے جب PDM کو بنیاد رکھا گیا تب سے یہ سجیسشن دی تھی, تو تب سے اور اس سے پہلے ہمارے رابطے ہیں, اور وہی رابطے آج بھی چل رہے ہیں. ان رابطے کے امتحان ہمارا عدم اعتماد ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ اب جب سارے جماعتیں مل کر کام کریں گے, جب کسی کا انٹرفیئرنس نہیں ہوگا, تو ہم کامیاب ہوں گے. اور ہم ANP کے احمد الوالی بھائی کے بہت شکر گزار ہیں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے انہوں نے ہمیشہ اس ڈیم کے ایشو پہ اصولی موقف رکھا ہے. ہم اگر بات صرف اتنا ہوتا کہ کسی ایک جگہ کو ہم نے مزید پانی پہنچاتا تو ہم بھی اپنا شہر اپنے بڑے بھائی کو دینے کو کاٹ سکتے ہیں, دوسرے بھی چھوٹے بھائی ہیں اپنے بڑے بھائی کو دینے کے لیے کاٹنے سے انکار نہیں کر سکتے, اور نہ ہی کرتے, ہم کیوں اعتراض کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پختونخوا کو دبانا ہے, ڈوبنا ہے ایک پورا حصہ آپ کا علاقہ, تو پھر اس کا پرائس بہت ہی زیادہ ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک صوبہ کا فائدہ ہے اس ٹائم میں
ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبہ کا بھی نقصان ہے، کچھ جو انوائرمنٹل امپیکٹ اس علاقہ کے لیے ہے وہ اب ریکارڈ کیا گیا ہے. جتنے بھی ڈیمز بنے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ ڈیمز بنائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور اب بھی جہاں بھی ہمارا صوبائی حکومت ہے، ہم جو رین سٹوریج ڈیمز ہیں اس پہ بہت توجہ دے رہے ہیں، اس لیے دنیا بھر میں وہ اس قسم کے ڈیمز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی یہ فیصلے لیے جائے تو قومی کنسنسس کے ساتھ لینا چاہیے اور کسی ایک سٹیٹمنٹ کو زیادہ وزن نہیں دینا چاہیے. اور میں جانتا ہوں ہمیشہ کی طرح عوامی نیشنل پارٹی نے اصولی موقف لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ اصولی موقف رکھے. اوکے، جہاں تک سینیٹ الیکشن کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے ممبرز کہیں گے. انفیکٹ ہم نے اپنا ممبر سے زیادہ ووٹس حاصل کیے ہر الیکشن میں. دوسرا، جہاں تک انٹرفیئرنس کی بات ہے، میرا ایک ہفتہ پہلا ملاقات ہوا تھا شہباز شریف صاحب سے، وہاں ایسا کوئی شکایت نہیں ہوا تھا. انشاءاللہ جلد ایک دوسرا ملاقات ہوگا، اگر اس میں کوئی شکایت ہوتا ہے تو پھر میں اس کو اپروپریٹ لیول پہ ضرور اٹھاؤں گا. میں اپنے طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ماضی میں جب بھی کوئی انٹرفیئرنس ہوا ہے، میں نے کبھی گریز نہیں کیا میڈیا سے بتانے، عوام کو بتانے، ان کو کہنا کہ یہ جو انٹرفیئرنس ہے وہ روکا جائے. اس وقت اگر نہیں ہے تو میں اس لیک آف انٹرفیئرنس کو ویلکم ہی کروں گا اور امید ہی رکھوں گا کہ لیک آف انٹرفیئرنس رہے گا. لیکن پیپلز پارٹی نے اور باقی پارٹیز نے مسلسل جب بھی ہم نے سیاست کی تو انٹرفیئرنس ہی رہا، اور وہ انٹرفیئرنس ہمارا خلاف ہی رہا. ہم اس انٹرفیئرنس کو دیکھتے ہوئے تب نہیں کہتے تھے کہ انٹرفیئرنس ہو رہا ہے اب ہم پیچھے ہٹیں گے. ہم انٹرفیئرنس نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اعلان کیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں. انٹرفیئرنس ہوتا ہے ہم پھر بھی اپنا سیاست کرتے رہیں گے، پھر بھی ہم جد و جہد کرتے رہیں گے اور عوام کے سامنے رکھیں گے کہ کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا تھا اور کون ان کے ساتھ کھڑے. تھینک یو. زپریدہ چوی مشرد کوا میں آپ لوگ کیوں شامل نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مارچ آپ 27 فروری سے شروع کریں گے اور اسلام آباد 8 مارچ کو پہنچیں گے. اسلام آباد میں آپ دھرنا دیں گے یا ایک دن کا وہ احتجاج ہوگا؟ جہاں تک میں نے آپ کا پہلا سوال میں بھی اس کا جواب دیا، ہمارا موقف وہی ہے. It's the same position we hold today as when we on September 20th 2020 formed the Pakistan Democratic Movement. اسی وقت جو ہمارا سگنیچرز لگے ہیں ہمارا ایکشن پلان پہ، اس میں جہاں احتجاج کا ذکر ہے، جہاں لانگ مارچ کا ذکر ہے، وہاں عدم اعتماد کا ذکر ہے. ہم اسی پلان پہ عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ پلان کامیاب ہوگا. ہم کسی جماعت میں ضم نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے
جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اپنے نظریہ ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں، مگر امید رکھتے ہیں کہ سارے پارٹیز اس ایک پوائنٹ پہ آ سکتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ملک کی جمہوریت کو تباہ کیا، معیشت کو بھی تباہ کیا، اور جو بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ سائڈ پہ رکھے اور قومی انٹرسٹ پہ مل کے اس حکومت کے خلاف ایکشن لے. اور میں بہت خوش ہوں کہ آخر کار سارے جماعتیں اس اسٹریٹجی کی طرف آ رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم کامیاب بھی ہوں گے. اسلام آباد ہم پہنچ رہے ہیں، 27 ہم کراچی سے نکلتے ہیں، تو 8 تاریخ تک ہم اسلام آباد پہنچیں گے. احمد بھائی یہاں انشاءاللہ تعالی پختونخوا سے نکلیں گے اور ہم اسلام آباد ملیں گے، اور پھر اسلام آباد میں جو ہوگا وہ آپ کو اسلام آباد کے لیے انتظار کرنے دیکھنا پڑے گا. آپ دونوں کو یونین سے بھی زیادہ نمبر لینے ہوں گے، حکومت کو بھی کرانا ہوگا، اور میں نے اپنی میچ بھی بتانا. دونوں کی جو عمر ہیں تو بھی 35 سال سے کم ہے. ماضی میں ان دونوں جماعتوں کے ساتھ 2 کے لیے ہوئی ہے. ابھی دھوکہ نہ ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے ایک پہلا سوال میں کہا کہ ہمیں سب مل کے اس حکومت کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا، اور ہم نیک نیتی کے ساتھ آج بھی کام کر رہے ہیں، اور ہم نیک نیتی سے وہ پہلے دن سے کام کر رہے تھے. اور اگر اپوزیشن سب مل جائیں، سارے کنسرنڈ کوارٹرز نیوٹرل ہو جائے، تو اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کرانا اتنی بڑی بات نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک کس نے کس کو کہاں دھوکہ کیا ہوا، کس کو کیا دیا، اس پہ میں اس وقت ہم نہیں تک جانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وی ہیو اے گریٹر تھریٹ، اینڈ ہمیں سب ایک ہو کے اس گریٹر تھریٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں ہر نوجوان کے لیے یہ پیغام ہے کہ کسی کو آپ کو یہ نہیں کہنے دے کہ آپ نوجوان ہو، آپ کو نہیں پتہ، مجھے آپ سے زیادہ علم ہے. ہمیں دیکھا کہ چاہے وہ پی ڈی ایم کا سیاست ہو، یا بائی الیکشنز کا ایسا کا سیاست ہو، یا سینٹ کا الیکشنز میں حصہ لینا کی فیصلہ ہو، یا اب عدم اعتماد کی طرف بھرنے کی بات ہو، تو یہ نوجوان ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس قسم کے کام کرنا پڑے گا. اور ہم وی آر ویری گریٹفل کہ اب ہمارے بزرگ بھی انہی پیجز پہ آ رہے ہیں. لاسٹ کوشچن. جی اسی طرح کئی شہری روزانہ شہید ہوتے جا رہے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے تو وزارت داخلہ اپنے پاس کیوں رکھی انہوں نے؟ لاسٹ تو یہی ہے. سب سے پہلے تو میں نے اس انسیڈنٹ کا پہلے بھی کنڈیم بھی کیا ہوں، اور جو معاشی صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت، افسوس کے ساتھ کراچی سے لے کے پشاور، پشاور سے لے کے کوئٹہ، لاہور، ملتان، جگہ جگہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا پولیس سپاہیوں کی قربانیوں کی وجہ سے بہت محنت کے بعد ہم نے لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش کیا، اور انفارچونیٹلی یہ عمران خان کا معاشی بحران لا اینڈ آرڈر پہ اثر دے رہا ہے. مگر I have full faith in the police of my province, in the chief minister of my province, کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس معاشی بحران میں بھی ایسے قدم اٹھائیں گے کہ ہم اس مسکرینٹس کے ساتھ ایک آئرن فسٹ کے ساتھ ان کو جواب بھی دیں گے. مگر اس کو ملک بھر میں ایڈریس کرنے کے لیے ایک تو اور قدم اٹھانا پڑیں گے. ایک ہمیں جو معاشی مشکلات ہے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور دوسرا جو ریاست کا رٹ ہے
وہ قائم کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم کئی جگہ علاقوں میں دہشت گردوں کو کلین چٹ دیں اور دوسری جگہ میں وائلنس کرنے والوں کو کنڈیم کرے. رول آف لا سب کے لیے ایک ہونا پڑے گا. جب تک یہ ناکام، نالائق ترین، ناجائز وزیر اعظم ہم پہ جو مسلط ہے اس کا حکومت رہے گا، تک جو صوبے ہیں ان کے آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، اور جو معاشی صورتحال کے نتیجے میں کرائم بڑھتا جا رہا ہے اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. افاق کو ایک سوال پوچھنے دو، لیکن یہ وعدہ کرے گا کہ ٹک ٹاک ویڈیو نہیں بنے گا. اور اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کو. ابھی آپ نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ نون لیگ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، تو تحریک اعتماد کی کامیابی کی صورت میں پھر وزیر اعظم ہونا چاہیے. تو یہی آپ کا جذبہ جو اس وقت کہاں پہ تھا جب سینٹ میں ان کی اکثریت تھی اور آپ نے ان کی اکثریت؟ سر اس وقت ان کا اکثریت نہیں تھا، میرا اکثریت تھا. جیسے 2000 سینٹ میں میرا اکثریت تھا اور ہے، آج بھی ہے. اور میں شہباز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنا پارٹی کا صدر ہوتے ہوئے وہ میرا اکثریت کو مانتے ہوئے ایک بڑا اچھا ماحول میں سینٹ چل رہا ہے. اور ہم نے بھی کبھی اس بات پہ اعتراض یا کچھ کوشش نہیں کیا. جہاں ہمارا اکثریت نہیں ہے ہم اس قسم کا کوشش کبھی نہیں کر سکتے. تو آئی ہوپ دیٹ سیٹسفائز یور کویسچن. آپ نے بہت اچھا سوال کیا علی وزیر صاحب کے بارے میں. علی وزیر صاحب اس صوبہ سے سابق قبائلی علاقے سے ایک سٹنگ M&A ہیں جو سندھ میں پریزن میں آج تک ہے. پہلے دن سے جب علی وزیر صاحب مشکل میں تھے تب سے لے کے میں ہر فورم پہ، ہر سطح پہ اس کے ساتھی کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہوں. آگے جا کے بھی یہی میرا ارادہ ہے. کچھ قوتیں یہ شاید ان کو پسند نہیں آیا کہ جب بھی وزیرستان کے یہ ایک تو M&As مشکل میں پڑتے تھے تو ان کے لیے سب سے پہلے آواز سندھ سے اٹھتا تھا، اور ہمیں ان کی سوچ کے مطابق اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو سندھ کا پریزن میں رکھا گیا ہے. جو پہلا کیس کیا گیا تھا میں نے خود لائر بھیجا علی وزیر صاحب کے لیے. جو بھی جیل میں سہولت مل سکتے ہیں علی وزیر صاحب کو دیا جا رہا ہے. ہائیسٹ فورمز پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نے خود مطالبہ کیا سب سے پہلے کہ اس کو رہا کیا جائے. ایک کیس میں بیل ملا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ اور کیسز ہے، تو وہ کیسز سب جوڈس ہیں، اور جب تک جوڈیشری سے جیسے پہلے کیس میں بیل ملا، جب تک ان سے اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے، میں کوئی غیر جمہوری بندہ نہیں ہوں. میں اپنا MPA جو جیل میں ہے اس وقت اپنا حکومت میں، یا اپنا اسپیکر جو جیل میں ہے اپنا حکومت میں اس کو نہیں رہا کر سکتا ہوں. تو ایسے کیسے جادو ہے میرے پاس جس سے ہم علی وزیر کو، میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ وہ رہا نہ ہو. اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے خاندان نے اتنے قربانی دی ہیں دہشت گردی میں. اگر کسی وجہ سے کہیں جذباتی ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ معافی دینا چاہیے، مگر کوئی تک نہیں بنتا کہ ممبر پارلیمان کا وہ ممبر کے حصہ نہ بن سکے، بجٹ کا حصہ نہ بن سکے. لیگل پروسیس چل رہا ہے، لیگل پروسیس کو ہمیں اپنانا چاہیے. جو ان کے دوست احتجاج کر رہے ہیں، میں نے اپنا حکومت کو کہا ہے کہ ان سے انگیج کیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا امپروومنٹ ہے ان کی طرف سے کہ کسی اور ادارہ کے باہر احتجاج کرنے کے بجائے وہ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم اس کو
सियासी तरीके से इंगेज करते रहेंगे और हमसे कोई गैर सियासी या गैर जमहूरी एक्सपेक्टेशंस ना आप रख सकते हैं ना मेरे अपने रख सकते हैं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।